السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنا کیسا ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح سے بیویوں کی خواہش سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ روزے کی حالت میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، قرآن پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے، تم اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں دور رہو، مگر ہاں رات میں تم ان سے مل سکتے ہو کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے۔ اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں آپ رات میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں روزے کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی ایمان پیدا ہوتی ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کی بھی اولاد نیک ہوا کرتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقیناً رہتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا بڑا فائدہ، کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہمبستری کرنے سے، یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں، یعنی کہ پیٹ میں داخل کر دیتا ہے، اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارت والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے
تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ بچے جیسے پیدا ہوں اسی وقت اذان پڑھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکلوا سکے اور کلمہ طیب زبان پہ نہ آنے پائے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کے کلمہ پڑھ لے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی کہ خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ جب میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو دعا کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنی بنا الشیطان و جنی بالشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے یعنی کہ اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رکھیں روزے کی حالت میں نہ کریں، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنا قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے۔
اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا بھی آپ خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔